اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الانسان ما لم یعلم صدق اللہ مولانا العظیم۔ مسٹر فرید اور ماسٹر ٹرینرز، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام سر۔ آپ تمام کا اس سیشن میں استقبال ہے۔ میں آپ تمام کی شرکت کو بہت زیادہ اپریشیٹ کرتا ہوں، اس لیے کہ تعلیم کے میدان میں کام کرنے والے ہماری ملت میں، امت میں بہت کم لوگ ہیں۔ ہم ٹیچرز، پروفیسرز اور ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز قائم کرنے والوں کو ایجوکیشنسٹ سمجھتے ہیں۔ ایجوکیشنسٹ ہونا ایک الگ بات ہے، ایک ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم کرنا الگ بات ہے۔ لیکن ہمارے سماج کا کیا کیا جائے کہ جو کالج اسکول چلاتا ہے وہ ایجوکیشنسٹ بن جاتا ہے، اور کوئی ایک آدھ سبجیکٹ پڑھاتا ہے، ٹیچر ہے تو وہ بھی ایجوکیشنسٹ بن جاتا ہے، جبکہ ایجوکیشنسٹ کچھ اور ہوتا ہے۔ آپ نے ایجوکیشنسٹ اور ایجوکیشنل تھنکرز، ایجوکیشنل فلاسفرز کے بارے میں بھی لیکچر کو سنا ہے۔ ملت میں ایجوکیشنسٹ کی بہت کمی ہے، ایجوکیشن پر ہولسٹک ویو رکھنے والوں کی کمی ہے۔ ایک ٹیچر ہے تو وہ اپنے سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہو سکتا ہے، لیکن ایجوکیشن کے فیلڈ میں جس طرح اسے ہولسٹک ویو رکھنا چاہیے، ہمہ جہت اس کی فکر ہونا چاہیے، وہ کم لوگوں کو حاصل ہے۔ جماعت اسلامی میں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن پر یقین رکھتے ہیں، اور ہم ہولسٹک اپروچ آف ایجوکیشن کو اپنے سماج میں، ملک میں پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے آپ کو اسی لیے منتخب کیا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ بنیں گے۔ اپنے سبجیکٹ میں ایکسپرٹ بننے کے ساتھ ساتھ آپ اپنے ویو میں، اپنے دماغ میں، اپنے نظریے میں ایجوکیشن کا ایک ہولسٹک نظریہ لے کر آگے بڑھیں گے۔ آپ کو ایجوکیشنسٹ بننا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ تمام ایجوکیشنسٹ بنیں گے۔ اس کے لیے ہم نے ایک چنگاری آپ کے اندر جلائی ہے۔ آپ کو مزید اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے، اور اپنے آپ کو مانجھ کر بہترین ایجوکیشنسٹ بننے کی بھی ضرورت ہے۔ ایجوکیشنسٹ بننے کے بعد آپ کو ملت کی رہنمائی کرنا ہے، ملت میں کام کرنا ہے، زمین پر اتر کر کام کرنا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے ملک میں ملت کے درمیان ایجوکیشن کے کن نکات ہیں، کن پوائنٹ ہیں، ان پر کام کرنا چاہیے، اس پر ہمارا ڈسکشن ہو رہا ہے۔ آج اس کا 4تھ ایپیسوڈ ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ کچھ اور چیزوں کو کور کروں۔ میں آگے بڑھنے سے پہلے کوئکلی ہمارے دو ماسٹر ٹرینرز سے یہ جاننا چاہوں گا کہ ہم نے ابھی تک کیا پوائنٹ ڈسکس کیا ہے۔ صرف ہائی لائٹر پوائنٹس بتائیں تو ہمارے جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ تھوڑا سا ریفریش ہو جائیں گے، اور آگے ہونی والی بات کو وہ کنیکٹ کر پائیں گے۔ ایسا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ
ہماری گفتگو یا جو پوائنٹس میں رکھ رہا ہوں وہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں. تو جب تک ہم اپنے پچھلے پوائنٹس کو یاد نہیں رکھیں گے ہم شاید اچھی طرح اگلے پوائنٹس کو سمجھ نہیں سکتے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسپائرل کنیکشن. تو اس میں اسپائرل کنیکشن ہے، اس لیے دو ہمارے پارٹیسپینٹس ولنگلی بتائیں. جی تو سر میں کسی کا نام لوں یا کوئی بھی رسپونڈ کر سکتا ہاں ہے؟ لے لیجئے، چلیے نام لے لیجئے، سہولت ہوگی. ٹھیک ہے، اعزاز نسیم صاحب. جی جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اس میں جو امپورٹنٹ پوائنٹس آیا ہے سر، سب سے پہلے تو آپ نے بتایا کہ ویلیو بیسڈ ایجوکیشن ہونا چاہیے. اٹ مینس کہ بہتر ہے، وچ آر کامن ٹو آل یونیورسل ویلیوز. اور ٹھیک ہے. آپ صرف دوسرا پوائنٹس پوائنٹ بتا دیں، ایکسپلین نہ جی کریں. جی، اور آبجیکٹو آف ایجوکیشن ہونا چاہیے کہ نوبل سول ان دا کنٹری ہو، اور یونیفیکیشن آف ویری گڈ. ایجوکیشن ہو، اور چینج میکر ہمارا یونیفیکیشن، ایجوکیشن ہونا چاہیے. ویری گڈ. جی، اور لاسٹ میں بھی بات ہو رہی تھی اسکالرشپ اسکیم پہ جی کہ تو کمیونٹی کے 5 پوائنٹ آ اسکالرشپ گئے. کی. جی جی 5 پوائنٹ ہوا تھا، اسی پر بات ہو رہی تھی. جس میں CSR کی بات آئی تھی، ٹاٹا ٹرسٹ اور آغا خان فاؤنڈیشن کی بات آئی تھی. اس کے جی آگے جی پھر تو آپ بتائیں گے سر. چلیے کچھ پوائنٹ چھوٹ گئے ہیں، ایک اور صاحب کو آپ کال کیجئے. جی خان شکیل فلاحی صاحب، جو پوائنٹ چھوٹ گیا آپ اس میں ایڈ کیجیے پلیز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. انٹرنلائزیشن آف ویلیوز ان ایجوکیشن انٹرنلائزیشن آف ویلیوز، ٹھیک ہے. اور ہالسٹک ایجوکیشن. ہولسٹک ایجوکیشن. اور سر آپ کی اجازت ہو تو میں جوڑ دوں سر ایک پوائنٹ لاسٹ. شکیل صاحب کا ختم ہو گیا تو پھر آپ جوڑے. آپ کچھ اور بولیں گے شکیل صاحب یا ہو گیا آپ کا؟ آپ بولیے. سر آپ نے لاسٹ میں ایک امپورٹنٹ یہ بتایا تھا کہ ہائر ایجوکیشن میں پارٹیسپیشن کتنا ہے. مسلمس کا 4.8، ٹھیک ہے، 5.8 ST کا. اوکے. پارٹیسپیشن ان ہائر ایجوکیشن. ہاں آپ نے اور سب کوئی کا پوائنٹ؟ بتایا تھا. باقی اور کوئی اسکالرشپ کا پوائنٹ؟ سر کور کر لیا ہے اعجاز نسیم صاحب نے، وہ تو بتا ہی دیا سر. جی ٹھیک ہے. سر کیا میں فیض احمد صاحب ہینڈ ریز کر رہے ہیں سر، ان کو. ہاں ہاں بتانے دیجئے جی فیض صاحب بولیے کو. فیض صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یہ ہمارا انسٹیٹیوٹس کو ایک مرکز ہونا چاہیے، چینج کا مرکز ہونا چاہیے. ویری گڈ، ویری اور گڈ. اسکالرشپ میں یہ ہے کہ ہمیں لون اگریمنٹ کے جیسے اور امبرلا ٹھیک ہے، آرگنائزیشن بنا کے دینا پڑے گا. ویری گڈ، تو ویری ایک گڈ. اتحاد اور جی ایسا بہتر ہے. ہوگا. جی جی اچھا، بس. ایفیشینٹ کام ہوگا. ہاں جی ہاں. بہتر بہتر. اچھا میں پورے ایجوکیشن کلچر کی بات نہیں کیا یا کرا تھا؟ پہلے اس میں کیے تھے آپ. ہاں ایجوکیشن کلچر کی بات ہاں، ہو گئی. مائنڈ سیٹ اور چلیے چینج آف مائنڈ. ویری گڈ، ویری گڈ. ہے سر نا، ہم ایجوکیشن بجٹ نہیں بناتے ہیں، وہ ہاں بات آئی جی تھی. جی ہاں جی آگے تھے پہلے. آگے تھے. جی ہاں وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے نا. یہ جی جی ہاں. سر پروفیسر یحییٰ ہینڈ ریز کر رہے ہیں سر. جی پروفیسر یحییٰ ہینڈ ریز کر رہے ہیں، کچھ بولنا اوکے چاہتے ہیں. اوکے، لیٹ ہم اسپیک. جی یا پروفیسر صاحب پلیز اسپیک. We have to make moral human being. ہاں ویری گڈ، ویری گڈ. اوکے چلیے ٹھیک ہے نا. Then ہیومن بینگ ٹو مورل بینگ. ہیومن we have بینگ ٹو to مورل بینگ. we have to institutionalize the scholarship in such a way یس. that scholarship should be given in the form of a soft loan, so that the beneficiary بالکل can return the scholarship after getting the employment. بالکل صحیح، بالکل صحیح. تو بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم بہت ہی ایک امپورٹنٹ ایجنڈے پر بات کریں گے، اور وہ بات ہوگی یونیفیکیشن آف ایجوکیشن. یونیفیکیشن آف ایجوکیشن جب میں کہہ رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ ہمارے سماج میں کہیں نہ کہیں ڈائیکوٹومی ہے اور دوئی ہے. 2 اسفیئر میں ایجوکیشن دی جاتی ہے. یس یہ بالکل صحیح ہے. اگر ہم ہماری ملت کا جائزہ لیتے ہیں
مسلم سماج اور سوسائٹی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمارے پاس ایجوکیشن کا کانسیپٹ ڈیوائیڈڈ ہے. ہمارے پاس دو قسم کی تعلیم کو ہم نے ڈیوائیڈ کیا ہے. ایک ہے دنیاوی تعلیم اور ایک ہے دینی تعلیم. دینی تعلیم وہ ہے جو مدارس میں دی جاتی ہے، اور دنیاوی تعلیم یا عصری تعلیم وہ ہے جو اسکولوں اور کالجوں میں دی جاتی ہے. کنٹمپریری ایجوکیشن کو دینی تعلیم حاصل کرنے والے تھوڑا کم نگاہ سے دیکھتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منڈین ایکٹیویٹی ہے، دنیاوی ایکٹیویٹی ہے، اس میں کوئی کار خیر، اس میں کوئی نیکی چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن ایسی سوچ تمام علماء کی اور تمام دینی مدارس سے فارغان کی نہیں ہے. ادھر چند برسوں میں کافی تبدیلی آئی ہے، اور دوسری طرف جو عصری تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ لوگ دینی تعلیم حاصل کرنے والوں کو تھوڑا سا نیچے کے لیڈر پر دیکھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو تو نئی زمانے کی باتیں نہیں معلوم، یہ تو پرانی زمانے کی باتیں کرنے والے ہیں، یہ اولڈ ایرا کی بات کرنے والے لوگ ہیں. تو اس طرح ہمارے درمیان پڑھے لکھے لوگ دو کیمپوں میں بٹ گئے ہیں. ہماری اور آپ کی خواہش اور اسٹرگل یہ ہونا چاہیے کہ ملت میں یونیفیکیشن آف ایجوکیشن ہو. جب ہم یونیفیکیشن آف ایجوکیشن کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اس کا پریکٹیکل ماڈیول بھی ہونا چاہیے. ہم ایک زمانے سے یہ بات کرتے آ رہے ہیں کہ یونیفیکیشن آف ایجوکیشن کرنا چاہیے، لیکن سوال یہ ہے کہ ہندوستان میں یہ کیسے پاسبل ہے؟ ہندوستان میں اس کو پاسبل بنانے کے لیے مختلف ماڈیولز ہیں. ایک ماڈیول مرکزی تعلیمی بورڈ آپ کی آرگنائزیشن نے بھی ایوالو کیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ طلبہ، وہ بچے جو کنٹمپریری ایجوکیشن یا سیکولر ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں ان کے دو کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری ان مسلم اسٹوڈنٹس کی ہے جو مسلم انسٹیٹیوشن، مسلم اسکولوں میں ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد مسلمان اسٹوڈنٹس کی وہ ہے جو یا تو گورنمنٹ اسکولز میں تعلیم حاصل کرتی ہے یا پھر وہ کانوینٹ اور نان مسلم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز میں تعلیم حاصل کرتی ہے. ہمیں دونوں کے لیے انتظام کرنا ہے کہ دونوں دین کی بنیادی تعلیم حاصل کر سکیں. اگر ہمارے اسٹوڈنٹس دین کی بنیادی تعلیم حاصل نہیں کرتے ہیں تو وہ موجودہ زمانے میں جو مختلف فتنے ہیں ان فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں. مختلف کلچرز ہیں، ان کلچرز سے انفلوئنس ہو جاتے ہیں. مختلف جو تھاٹس آ رہے ہیں ان تھاٹس کا وہ شکار ہو جاتے ہیں. میڈیا نے، پرٹیکولر سوشل میڈیا نے تمام نوجوانوں کے، اسٹوڈنٹ کے لائف اسٹائل اور تھاٹ پروسیس کو متاثر کیا ہے، انفلوئنس کیا ہے. آج آپ دیکھتے ہیں کہ مسلم نوجوانوں کی بھی ایک بڑی تعداد ویسٹرن کلچر کا شکار ہے. مسلم نوجوان بھی آج LGBT، گے کلچر، لیسبین، اس طرح کے کلچر کا شکار ہیں. ہم چونکہ دین پسند ہیں، ہمارا اپنا ایک فری زون ہے، ہم اپنے اس فری زون میں رہتے ہوئے یہ تصور کرتے ہیں، یہ فیل کرتے ہیں کہ چونکہ ہم بچے ہوئے ہیں تو ملت کا ہر نوجوان بچا ہوا ہوگا. لیکن بات ایسی نہیں ہے. آج
مسلم نوجوان بھی ان خرابیوں سے متاثر ہو رہے ہیں۔ آج مسلم نوجوانوں میں بھی پرمیسیونیس بڑا عام ہے۔ آج مسلم نوجوان بھی ریلیشن شپ والی باتیں کرتے ہیں، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ ابو 18 ایئرس ہیں اور آپ کسی کے ساتھ ریلیشن شپ میں نہیں ہیں تو یو آر اے کائنڈ آف ایب نارمل پرسن۔ ایسے حالات میں مسلم نوجوانوں کو اگر بچانا ہے تو ہمیں دین کی تعلیم اور دینی تعلیم کے ساتھ دینی تربیت ضروری ہے۔ اگر ہم اس پر غور نہیں کریں گے تو آج اپنے آپ کو ایکس مسلم بولنے والوں کی تعداد گو کہ بہت تھوڑی ہے، لیکن ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ کیسے کیسے نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان اپنے آپ کو ایکس مسلم بولنے لگا ہے۔ تو یہ کام طلبہ کے تھاٹ پروسیس کو ٹھیک کرنے کا کام، ان کی تربیت کا کام ایجوکیشن کے ذریعے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کے ذریعے پاسبل ہے۔ تو وہ ادارے جو مسلمان چلا رہے ہیں وہاں پر ہم کوشش کریں کہ مسلمان بچوں کے لیے دینی تعلیم کا انتظام کیا جائے۔ اگر ٹائم ٹیبل میں اس چیز کو شامل نہیں کیا جا سکتا ہے، جیسا کہ مشکل ہے، تو ہم یہ کہیں کہ پالیسیز کے مطابق، گورنمنٹ کے مطابق آفٹر اسکول آورس وی کین ارینج ریلیجیس ایجوکیشن، کلچرل ایجوکیشن، یہ پاسبل ہے، گورنمنٹ اس کی اجازت دیتی ہے، تو ہم وہ کام ضرور کریں۔ جن اسکولوں میں مسلمان بچوں کی تعداد زیادہ ہے، ابسولوٹ میجارٹی میں ہے یا 100% ہے، تو وہاں کچھ کام تو ہوتا ہے، لیکن باضابطہ دینیات اور تربیت کے لیے ایک ٹرین ٹیچر کا انتظام ضروری ہے، اور یہ ٹیچر دینیات میں میمورائزیشن کے علاوہ ہم نے جو پروجیکٹ ویلیو انٹیگریشن اور ویلیو انٹرنلائزیشن کا پیش کیا ہے وہ پروجیکٹ ان اسکولوں میں چلے۔ تو آپ پر یہ ریسپانسبلٹی ہوگی کہ وہ ٹیچرز جو مسلم انسٹیٹیوشنز میں دینیات پڑھا رہے ہیں ان کی آپ مدد کریں، ان کو ٹرین کریں، انہیں بتائیں کہ انٹرنلائزیشن آف ویلیوز کیسا ہوتا ہے۔ انٹرنلائزیشن آف ویلیوز کے لیے مرکزی تعلیمی بورڈ کا جو ماڈیول ہے اس کی کتاب ہم نے شائع کر دی ہے، اس کی بک کو ہم نے پبلش کیا ہے۔ وہ کتاب، وہ بک آپ حاصل کریں، خود بھی پڑھیں اور آپ کے ٹیچرز کو پڑھائیں۔ اس کی پی ڈی ایف اور سافٹ کاپی مسٹر فرید سے حاصل کریں، اس کو پڑھیں، سمجھیں اور ٹیچرز کو بتائیں۔ اور جہاں تک اسلامک ایجوکیشن کے سلیبس کی بات ہے، اس کے لیے مرکزی تعلیمی بورڈ نے ابھی تک 4 کتابیں شائع کر چکا ہے۔ ان کتابوں کو آپ حاصل کریں، ان کو دیکھیں اور انہیں اسکولوں میں انٹروڈیوس کرانے کی کوشش کریں۔ یہ ایک کمپیکٹ اور اسٹیپ بائی اسٹیپ تیار کیا گیا سلیبس ہے۔ اگر ان 4 کتابوں کو بچہ پڑھ لیتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس کو انٹرنلائز کرتا ہے، تو بچے کے اندر ایک دینی ذہنیت بنے گی۔ بچہ اپنے اندر ایک ایسا کمپاس فٹ کر لے گا کہ وہ پھر جہاں بھی جائے گا اسے وہ کمپاس بتائے گا کہ دس از رائٹ اینڈ دس از رانگ، دس از اسلامک، دس از ان اسلامک، اور ہم اسے کوشش کریں گے کہ وہ اسلام کا ایمبیسڈر بن جائے۔ ان 4 کتابوں کے ذریعے اسے ایمبیسڈر بنانے کی شروعات کی جا سکتی ہے۔
ایک اچھا فاؤنڈیشن دیا جا سکتا ہے. تو یہ تو پاسبل ہے مسلم ڈومینیٹڈ یا مسلم جہاں پہ اسٹوڈنٹ زیادہ ہیں وہاں ہم اس طرح کا پیریڈ رکھیں اور اس طرح کا انتظام کریں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسے اسٹوڈنٹ جو نان مسلم انسٹیٹیوشن اور گورنمنٹ انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں تو اس کے لیے تعلیمی بورڈ نے مرکزی تعلیمی بورڈ نے ایک سسٹم ایوالو کیا ہے. وہ سسٹم کا نالج آپ کو ہونا چاہیے. اس کا نام ہے جز وقتی مکاتب، پارٹ ٹائم اسلامک کلاسز. ان جز وقتی مکاتب میں پارٹ ٹائم میں بچوں کو دین کی تعلیم دی جاتی ہے. ان پارٹ ٹائم اسلامک کلاسز کا نام ہے اسلامیات. اسلامیات برانڈ کے تحت ہم نے بہت ساری چیزیں تیار کی ہیں. کتابیں ہیں، بیگ ہے، بچوں کے لیے آئی ڈی کارڈز ہیں، پورا سسٹم ہے جو ایوالو ہوا ہے. ان مکاتب کو، ان اسلامک کلاسز کو آپ مسلم انسٹیٹیوشن میں چلا سکتے ہیں اور ان مسلم انسٹیٹیوشن میں ان بچوں کو آپ انوائٹ کر سکتے ہیں جو نان مسلم انسٹیٹیوشن میں پڑھ رہے ہیں. آپ مسجدوں میں قائم کر سکتے ہیں، آپ کسی کے گھر میں چلا سکتے ہیں. اور ان سب سے ہٹ کر آپ تمام کو یہ انفارمیشن دیتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم نے اس پورے سسٹم کو اب آن لائن بھی شروع کر دیا ہے. تو آپ اس کا بھی چرچا کیجئے. اور آن لائن ہم بچوں کو صرف انفارمیشن نہیں بلکہ تربیت بھی دینا چاہتے ہیں. اور یہی ایک ایفیکٹو میتھڈ ہے جس کے ذریعے ہم اپنی نسل کو بچا سکتے ہیں. تو میں نے جو کہا وہ یہ کہ مسلم انسٹیٹیوشنز میں آپ ریلیجیس ایجوکیشن کا انتظام کرائیں، اور وہ سنستھائیں، وہ انسٹیٹیوشن جہاں پہ دینی تعلیم کا انتظام پاسبل نہیں ہے ان بچوں کے لیے الگ سے انتظام کریں. اگر ہم اس طرح کریں گے تو ایک منیمم پاسبل انٹیگریشن آف ایجوکیشن ہو سکتی ہے. ایک بات یہ رہی. دوسری بات، دوسرا اہم سوال، اہم ایجنڈا یہ ہے کہ ہم نے تو کہا کہ سیکولر تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو دین کی تعلیم کیسا دی جائے. میں نے مختصر بتا دیا. اب سوال یہ ہے کہ دینی تعلیم حاصل کرنے والے بچوں کو عصری تعلیم کیسا دی جائے. آپ تمام کو یہ معلوم ہے، آپ تک یہ انفارمیشن پہنچی ہے کہ اب ہمارے ملک میں چاہے آپ کو پاسپورٹ بنانا ہو، چاہے آپ کو ڈرائیونگ لائسنس کی ضرورت ہو یا دوسری طرح کے کام ہو، اس میں میٹرک پاس یا ایس ایس ایل سی پاس ہونا لگ بھگ ضروری ہو گیا ہے. اس کا مارکس کارڈ بڑی اہمیت رکھتا ہے. ایس ایس ایل سی کا مارکس کارڈ ڈیٹ آف برتھ سرٹیفکیٹ ہے. ایس ایس ایل سی کا مارکس کارڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ اس بھارت کے واسی ہیں. تو آپ کو منیمم میٹرک پاس کرنا ضروری ہے. پاسپورٹ بنانا ہے تو وہ ڈاکومنٹ دینا ہے، ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے تو وہ دینا ہے. ایسے میں ہمیں وہ بچے، وہ اسٹوڈنٹ جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کے لیے بھی کوئی ماڈیول دینا ہے. صرف پاسپورٹ بنانے یا پھر ڈرائیونگ لائسنس کے لیے ایس ایس ایل سی یا میٹرک پاس کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اس دنیا میں رہتے ہیں تو ہمیں بیسک سائنس کا، ٹیکنالوجی کا، میتھس کا نالج حاصل کرنا ضروری ہے.
وہ بیسک ہے. اگر ہم اس بیسک نالج کو بھی حاصل نہیں کر پاتے ہیں تو ہم اپنی پریکٹیکل لائف میں فیل ہو جائیں گے. ہم ایسے خطبات دیں گے جو پرانے زمانے کی باتیں بیان کریں گے اور لوگ سوتے رہیں گے، لوگوں کو کوئی دلچسپی نہیں ہوگی. تو اس لیے ہمیں علماء کرام کو بھی بتانا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں عبادات کا ذکر ہے، عبادات کے ذکر سے کہیں زیادہ اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آفاق و انفس میں غور کرو. سائنس کے بارے میں آپ کو آیات ملتی ہیں، بلکہ بے شمار آیات ملتی ہیں. تو ہمیں علماء اکرام کو بنیادی عصری تعلیم دینا ہے، اور اس کے لیے تعلیمی بورڈ نے جو کوشش کی ہے اس میں ایک امپورٹنٹ کوشش یہ ہے کہ NIOS نیشنل انسٹیٹیوٹ آف اوپن اسکولنگ، اس کے ذریعے آپ علماء اکرام کو کنٹمپرری ایجوکیشن سے جوڑ سکتے ہیں. اس میں ہمارے وہ علماء اکرام، وہ حفاظ جن کی عمر 15 سال ہو چکی ہے، جن کے پاس اپنا برتھ سرٹیفکیٹ موجود ہے، آدھار کارڈ موجود ہے، وہ NIOS سے میٹرک کا ایگزام لکھ سکتے ہیں. انہیں 5 سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے. 5 سبجیکٹ سلیکٹ کریں گے، اس کی اسٹڈی کریں گے تو وہ امتحان لکھ سکتے ہیں. اور NIOS کے سرٹیفکیٹ کی ویلیو CBSE کے برابر ہے. 5 سبجیکٹ کون سے سلیکٹ کریں گے؟ عربی مدارس میں بچہ اردو پڑھتا ہے تو اردو ایک لینگویج ہو گئی. NIOS میں یہ ہے کہ آپ میکزیمم 2 لینگویج لے سکتے ہیں. تو اردو کے علاوہ ہمیں بچوں کو، مدارس کے بچوں کو انگریزی سکھانے کی ضرورت ہے. آج بنا انگریزی انفارمیشن کو حاصل کرنا مشکل ہے. آپ کو موبائل چلانے کے لیے انگریزی ضروری ہے، آپ کو لائٹ کا بل بھرنے کے لیے انگریزی ضروری ہے، آپ کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے فائدہ اٹھانے کے لیے انگلش ضروری ہے. تو بنیادی انگلش بچوں کو سیکھنا ضروری ہے. تو ایک اور لینگویج انگلش سلیکٹ کر لیں گے تو یہ 2 سبجیکٹ ہو گئے. اس کے علاوہ اور 3 سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے، اور 3 میں سے ایک اسکل والا ہوتا ہے. اسکل میں ہمارے مدرسے کے بچے، بہت سارے بچے کمپیوٹر سے دلچسپی رکھتے ہیں، تو کمپیوٹر کا ایک سبجیکٹ ہے ڈیٹا پروسیسنگ کے نام سے، ڈیٹا انٹری آپریٹر کے نام سے، اس کو لے لیں گے تو ایک بنیادی کورس ہو جائے گا کمپیوٹر میں، اور بچوں کو کمپیوٹر لٹریسی بھی آئے گی. ویسے کئی مدارس میں آج کمپیوٹر پڑھایا جا رہا ہے تو بچہ بآسانی ڈیٹا انٹری آپریٹر والا سبجیکٹ اس کو پاس کر سکتا ہے. تو 4 ہو گئے. اب رہا 2 اور سبجیکٹ. 2 اور سبجیکٹ میں میں پریفر کرتا ہوں کہ بچے میتھس لیں اور سائنس لیں. اگر بچوں کو سائنس اور میتھس ٹف لگتا ہے تو دیر آر 35 آپشنس، 35 آپشنس ہیں. 35 آپشن میں سے کوئی ایک سبجیکٹ لے سکتا ہے بچہ اسٹوڈنٹ اکنامکس لے سکتا ہے، اسٹوڈنٹ بزنس پریکٹسز لے سکتا ہے، چاہے تو وہ سوشالوجی لے سکتا ہے، سائیکالوجی لے سکتا ہے، ہسٹری لے سکتا ہے، انڈین آرٹ اینڈ کلچر لے سکتا ہے. تو اس طرح ایک لمبی لسٹ ہے جس کے ذریعے وہ 5 سبجیکٹ کو سلیکٹ کر سکتا ہے. آپ تمام کے پاس یہ نالج ہونا چاہیے، اور آپ جہاں بھی جائیں یہ رہنمائی کریں کہ بچے، ہمارے مدارس کے بچے NIOS سے میٹرک کر لیں. اسی طرح NIOS سے میٹرک کرنے کے بعد
2 سال کا ڈیوریشن ہو جائے تو 2 سال کے ڈیوریشن کے بعد یہ اسٹوڈنٹ 12th لکھ سکتے ہیں، اور 12th لکھنے کے بعد پوری دنیا ان کے سامنے کھل جاتی ہے۔ NIOS کے ذریعے میڈیکل میں جا سکتے ہیں، NIOS کے ذریعے ٹیکنالوجی IIT میں جا سکتے ہیں، کہیں رکاوٹ نہیں ہے۔ آپ تمام سے میری گزارش ہے کہ NIOS کے بارے میں اور گیان حاصل کریں، اس کی ویب سائٹ کو دیکھیں، آپ ایک اچھے رہنما اور رہبر بن سکتے ہیں۔ تو آج ملت کے تعلیمی ایجنڈے میں ہم نے بات کی یونیفیکیشن آف ایجوکیشن کی، اور یونیفیکیشن آف ایجوکیشن کا پریکٹیکل اپروچ پیراڈم کیا ہو سکتا ہے، اس پر ہم نے بات کی۔ آپ اس کو ذہن میں رکھیں اور اس کو آپ مزید امپروو کرنے کی کوشش کریں اور سماج میں اس ایجنڈے کو عام کرنے کی کوشش کریں۔ میں یہاں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں اور میں ہاؤس کو اوپن کرتا ہوں، آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں۔ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہم نے جو اسائنمنٹ دیا ہے when you had visited Delhi، آپ اس اسائنمنٹ پہ کام کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ کو اس اسائنمنٹ کے بارے میں بھی کچھ پوچھنا ہے تو آپ وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اور آج کے پریزنٹیشن کے بارے میں بھی آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے، اگر آپ کے پاس کوئی اچھا سجھاؤ ہے، آپ اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، کمپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں، تو یو آل آر ویلکم۔ شکریہ، بہت بہت شکریہ۔ وہ طلبہ جو حفظ مکمل کر چکے ہیں اور ان کو میتھ سائنس نہیں آتی اور انہوں نے 10th کا ایگزام بھی نہیں دیا، تو ان کے لیے کیا مشورہ ہے آپ کا؟ دیکھیے، پہلے تو 10th کا ایگزام دینا ضروری ہے۔ بنا 10th ایگزام دیے کہ 12th ڈائریکٹ کہیں نہیں دے سکتے۔ گورنمنٹ کا پورے انڈیا میں یہ سسٹم ہے کہ پہلے 10th پاس کرے، اس کے بعد 12th، ایک چیز۔ دوسری چیز، حفاظ کو ہم 10th پاس کراتے ہیں، میں خود ایسے انسٹیٹیوشن کا انچارج ہوں بنگلور میں، اور آپ کو تعجب ہوگا کہ جو حفاظ اسکول کی سیڑھی تک نہیں گئے ہیں، اسکول کا دروازہ نہیں دیکھے ہیں، جنہیں میں ایڈمیشن کرواتا ہوں، ایڈمیشن کے وقت پوچھتا ہوں کہ 102 لکھیے، تو 102 کو 1002 لکھتے ہیں۔ ایسے بچوں کو ہم 1 سال میں میتھ سکھاتے ہیں، سائنس سکھاتے ہیں، اور بچے NIOS کے ذریعے فرسٹ کلاس پاس ہوتے ہیں، مور دین 70% اسکور کر کے۔ حفاظ، ان کا ذہن بڑا شارپ ہو جاتا ہے، بڑے تیز ہو جاتے ہیں وہ۔ آپ ان کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجئے، آپ انہیں ہمت دلائیے، انشاءاللہ وہ ضرور میتھس اور سائنس پاس کریں گے۔ اور یاد رکھیے، جو بچہ میتھس اور سائنس پڑھ لیتا ہے وہ دنیا کی دوڑ میں بہت نکلتا ہے، اور میتھس آج بے انتہا ضروری ہے ساری چیزوں کے لیے۔ میتھس لاجیکل تھنکنگ کو امپروو کرتا ہے۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اگر مان لیجئے بہت ہی زیادہ تکلیف ہے سائنس اور میتھ سے، تو پھر بچوں کو آپ سائیکالوجی پڑھائیے۔ NIOS میں یہ سہولت ہے، آپ کو بورڈ ایگزام میں یہ سہولت نہیں ہے کہ آپ سائنس اور میتھس کے علاوہ بھی سبجیکٹ سلیکٹ کر سکیں، لیکن NIOS میں اس کی سہولت ہے۔ آپ بچے کو سوشالوجی پڑھا سکتے ہیں، آپ بچے کو میتھس پڑھا سکتے ہیں، بزنس اسٹڈیز پڑھا سکتے ہیں، آپ بچوں کو ہسٹری پڑھا سکتے ہیں، بچوں کو انوائرمنٹل سائنس پڑھا سکتے ہیں، سیوک اسٹڈیز پڑھا سکتے ہیں۔ اس طرح 35 سبجیکٹ ہیں، اس میں سے کوئی 5 سبجیکٹ سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ سر آپ کی اجازت ہو تو میں ایک پوائنٹ جوڑوں سر۔ جی جی، جو جیسے میتھمیٹکس کو لے کے جنرلی پرسپشن یہ ہوتا ہے کہ جو بچہ میتھس پڑھے گا وہ سائنس بھی لے گا، انجینئرنگ میں جائے گا، لیکن ایسا بھی ہے کہ جس بچے کو صرف میتھس میں انٹرسٹ ہے تو وہ اس کو آرٹس میں بھی لے سکتا ہے، آرٹس میں بھی ایک میتھ کا پیپر رکھ سکتا ہے،
और उससे रिलेटेड फील्ड्स में निकल सकता है जी, जैसे स्टैटिकल हो गया आपका, उस तरह की जहाँ सिर्फ मैथ की जरूरत पड़ती है। जैसे आपका बिजनेस में बीकॉम वगैरह में वहाँ सिर्फ मैथ का एक बड़ा रोल इम्पोर्टेंट होता है। थैंक यू जी। और किसी का सवाल है आज के प्रेजेंटेशन से रिलेटेड? हेलो जी। जी बोलिए फैसल। एक तो यह है कि जब दीनी तलबा के लिए मॉडल डिस्कस किया गया तो सिर्फ एक ही मॉडल NIOS का बताया गया। तो मेरा एक मशवरा है कि मरकज़ी तालीमी बोर्ड को चेन ऑफ सेंटर्स कायम करना पड़ेगा जो दीनी तालीम, असरी तालीम और असरी तालीम दे जो ऐसे बच्चों के लिए। देखिए, हम जो लोग इस फील्ड में इस तरह के काम कर रहे हैं उनसे हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, और जी। ऐसा एक बड़ा काम शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कर रहा है। हमारा उनके साथ कोलैबोरेशन है। आप अगर किसी आलिम दीन को आइडेंटिफाई करते हैं तो हम उनकी तालीम का इंतजाम कर सकते हैं। बास उलमा और हुफ़ाज़ के लिए फ्री हो सकता है और बास फीस में डिस्काउंट दे सकते हैं जी। और कुछ ऐसे तलबा के लिए भी MTV का कुछ ये होना चाहिए जो कोचिंग्स हासिल करते हैं, जैसे एग्जामिनेशन जो लिखते हैं ना, हाँ वो भी है हमारे पास, उसके वो पर भी है, वो तवज्जो। मैं अगले टॉक में कवर करना चाह रहा हूँ। जी। उसका इंतजाम भी हमारे पास मौजूद है। ये क्लैरिफिकेशन, आपने कहा था कि 10th का ये सिटीजन है बोल के, जो 10th के सर्टिफिकेट, वो शायद ये नहीं है वो, क्योंकि फॉरेन स्टूडेंट भी यहाँ पे आके पढ़ते हैं। मैं नहीं समझा क्या सवाल आपका। 10th सर्टिफिकेट एक सिटीजन का एक है, इंडियन बोल के बोला था आपने। नहीं, सिटीजनशिप के लिए नहीं, पासपोर्ट के लिए जरूरी है। और पासपोर्ट में गोया ये प्रूफ है, प्रूफ दिया जाता है कि मैं यहीं का हूँ। पासपोर्ट में आजकल SSLC मार्क्स का पूछते हैं। हाँ जी जी जी, जज़ाकल्लाह। Actually, as far as Chennai is concerned, we have got Anjumane Himayat Islam at Srinagar. They have constructed a full-fledged building exclusively for NIOS, and they have made the school a center for dropout children, and also the children who are unable to continue their education in regular stream. So they provide both, I think, logistical support to these children. Similarly, we have got Goodwood Public School at Red Hills, Chennai. It is run by a Jamaat of Tamil Nadu. We also have got a separate unit called NIOSK. So, as far as computer education concerned, nowadays, mosques committee have taken the initiative to import computer-based education to the Mohalla children students. And also to the Arabic Islamic going students in the mosque itself. So they have got a separate class. They provide weekly 3 classes for 2 hours. So it is important by separate committee. Yeah, this So need I to be think popularized. we can emulate that one. Yes, definitely. Good model. Yeah. Thank Okay, you, shall we conclude? ये आज का प्रोग्राम कंक्लूड करते हैं फिर यहाँ पर जी। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू जी।